بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر انسان کی جینس کسی جانور میں ڈال دی جائے تو کیا ہوگا، یا پھر کسی جانور کی جینس انسان میں ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ جینیٹک انجینئرنگ کی دنیا میں مختلف جانوروں پر آئے روز یہ تجربات کیے جاتے ہیں، جن میں دو مختلف جانوروں کا ڈی این اے مکس کر کے ٹرانسجینک جانور پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا انسان اور جانوروں کا ڈی این اے مکس کر کے کوئی ہائیبرڈ جانور پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اخلاقیات اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اگر انسان اور جانور کا ڈی این اے ملا کر کوئی نیا جاندار بنایا جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ میرے لیے موٹیویشن بھی ہوگی۔ دو مختلف جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کرنے کے حوالے سے کیے جانے والے تجربات میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسانوں اور جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کرنے کے حوالے سے تجربات کرنے سے پہلے اس کے اخلاقیاتی پہلوؤں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان جس کا جسم گوریلے کی مانند ہو، یا پھر کوئی چوہا جو انسان جتنا ذہین ہو، تو کیا ایسے جانوروں کا پیدا ہونا درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص دوسروں سے تھوڑا سا مختلف نظر آئے تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے لیے عموماً زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر کسی انسان میں جانوروں کی کچھ جینس موجود ہوں، جس کی وجہ سے اس میں کچھ جانوروں والی خصوصیات ہوں، تو ایسے شخص کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ سائنسی نقطہ نظر سے انسان اور کسی جانور کے ہائیبرڈ جانور کو کیمرا کہا جاتا ہے۔ کیمرا ایسا جاندار ہوتا ہے جس کا ڈی این اے دو مختلف انواع سے حاصل شدہ ہوتا ہے۔ سائنسدان پچھلے کئی سالوں سے ایسے تجربات کر رہے ہیں جن میں کسی انسان کے کچھ خلیے کچھ جانوروں جیسے کہ چوہوں وغیرہ میں ڈالے گئے ہیں۔ اس طرح کے ایک تجربے میں ایک چوہے پر انسانی کان اگانے کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ تجربات میں کامیابی کی شرح مختلف تجربات میں مختلف رہی ہے۔ کچھ تجربات میں سائنسدان زیادہ کامیاب رہے ہیں، جبکہ کچھ میں انہیں بہت کم کامیابی ملی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اس قسم کے تجربات پر پابندی ہے، اس لیے یہ تجربات عام طور پر گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر کیے جاتے ہیں۔ 2019 میں جاپان میں یونیورسٹی آف ٹوکیو کے ایک سائنسدان ہیرومیکسی نیکوچی کی ٹیم کو جاپان کی حکومت کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ وہ انسانی خلیوں کو جانوروں کے ایمبریو میں امپلانٹ کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کا خیال تھا کہ اس طرح سے پیدا ہونے والے جانوروں کے اعضاء انسانوں کے اندر بھی ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں گے، اور ہمیں انسانوں سے ان اعضاء کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں ان کا خیال تھا کہ جانوروں کو انسانی اعضاء بنانے کی فیکٹریوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کنسیپٹ کو زینو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جانوروں کا ایسا ایمبریو بنایا جائے جن میں کوئی خاص آرگن بنانے والی جین موجود نہ ہو۔ اس جین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر اس ایمبریو میں انسانی سسٹم سیل ڈالے جائیں تو اس طرح بننے والے جانور کا وہ آرگن انسانوں کو بھی لگایا جا سکے گا۔ ان کے خیال میں اس طرح مستقبل میں آرگن ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری میسر ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں کئی لاکھ مریض ایسے ہیں جو کسی آرگن کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اس آرگن کی دستیابی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مریض آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آرگن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔
جاپانی سائنسدانوں کے یہ تجربات تاحال جاری ہیں۔ انہیں مستقبل میں کیا کامیابی ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ان تجربات کے مثبت پہلوؤں کے باوجود بہت سے سائنسدان ان تجربات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے اگر انسانی دماغ کے خلیے کسی جانور کے ایمبریو میں ڈالے جائیں یا ٹرانسپلانٹ کیے جائیں تو اس طرح جانوروں کی ذہانت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے سائنسدان ایسا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا جانور وجود میں آئے جو انسانی ذہانت کا مالک ہو، کیونکہ پھر وہ انسانوں والے احساسات کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے جانوروں پر کسی قسم کا کوئی تجربہ کرنا بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے وہ تجربہ کسی انسان پر کیا گیا ہو، جبکہ دنیا بھر میں اس بات پر سختی سے پابندی ہے کہ کسی انسان پر کسی قسم کا کوئی سائنسی تجربہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ان تجربات کے دوسرے پہلو کی طرف کہ کیا ہو اگر کسی انسان میں کسی جانور والی خصوصیت کی جینز ٹرانسپلانٹ کی جائے۔ کیا اس سے یہ ممکن ہوگا کہ اس طرح وہ کچھ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہے؟ کیا اس طرح انسان 150 سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت پا سکتا ہے؟ کیا اس طرح انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ لیکن ان تجربات کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ان کی اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا۔ انسانوں اور جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کرنے کے بعد ان دونوں جانوروں میں حیاتیاتی حدود ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ آج ہم انسان اگر کسی بلی یا بکری سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے اندر بھی بلی یا بکری کا ڈی این اے موجود ہو تو وہ ان جانوروں کے بارے میں کیا احساس رکھے گا؟ کیا وہ خود کو انسان اور جانوروں کو جانور سمجھ سکے گا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے اور اس میں کسی جانور کی خصوصیت نہ تو اس انسان کو گوارا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ کسی ایسے انسان کو قبول کر سکتا ہے جس میں کوئی جانوروں والی خصوصیت ہو۔ اس لیے مستقبل قریب میں ایسے کسی تجربے کو دنیا کے کسی بھی ملک میں قانونی حیثیت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ ٹاپک ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں کے پسندیدہ ٹاپک میں سے ایک ٹاپک ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک ایسی ہی فلم جس کا نام سپلائز ہے، ایک ایسا ہی تجربہ دکھایا گیا جس میں 2 سائنسدان میاں بیوی نے غیر قانونی طور پر انسان اور جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کر کے ایک نئی قسم کا جانور لیبارٹری میں بنایا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ کیسے اس قسم کے تجربات پوری انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ تجربات کے نتائج اگر بے قابو ہو جائیں تو پھر انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرے نزدیک تو یہ ایک نیگیٹو پہلو تھا سائنس کا، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔